السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 16ویں پارے کے کوئز کے آنسرز کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں جی۔ سب سے پہلا کویسچن ہمارا لیا گیا ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 77 سے 77 سے 75 سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ تنبیہ ہے، اس میں الفاظ زیادہ سخت ہیں، یعنی تیسری دفعہ بھی، دوسری دفعہ 2 دفعہ ان کو وارن کر دیا اور یہ لاسٹ ٹائم ہے کہ اب تم دوبارہ مجھ سے کوئی کویسچن نہیں کرو گے۔ تو اس کے بعد وہ چل پڑے دونوں، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی ضیافت کریں۔ تو پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے اس کو سیدھا کر دیا، کہا اگر تو چاہتا تو اس پر ضرور کچھ اجرت لیتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، یقیناً میں تمہیں اب اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین کر لے جاتا تھا۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، اور ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے میں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ اور رہ گئی وہ دیوار، تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، جب ان کے پاس ان کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک چلن آدمی تھا۔ تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ جی، تو سورۃ الکہف ہمیں پتہ ہے کہ فتنہ دجال سے نجات کے لیے پڑھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریکمینڈ کی ہے۔ سورۃ الکہف دراصل انسان کی زندگی میں آنے والے کچھ بہت بڑے فتنوں کی طرف انسان کو رہنمائی بھی دیتی ہے، اور اس کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے انسان کو گائیڈ لائن بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو فتنہ ہے وہ ایمان پہ فتنہ ہے، کہ لوگ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان سے بچ کر یوں نکل جائیں جیسے اصحاب الکہف بچ کے نکل گئے تھے۔ پھر آپ کے لیے مال کا فتنہ ہے، آپ کے پاس جو مال ہوتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے، یہ ایک غلط فہمی، ڈیلیوژن ہوتی ہے آپ کے دماغ میں کہ یہ میرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ 2 فرینڈز کا بتا دیا کہ مال دراصل بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس آزمائش سے آپ کب بچیں گے؟ جب آپ یہ اپنے آپ کو سمجھا لیں گے کہ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ جب چاہے دیتا ہے، جب چاہے لے سکتا ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے ہم سے وہ چیز واپس لینے پر بھی قادر ہے، کہ عطا کرنے والی ذات اس کی ہے۔ پھر جو تیسرا بڑا اہم فتنہ اس دنیا میں لوگوں کو دین کے یا اللہ سے دور کرتا ہے، ان کی سوچوں کو خراب کرتا ہے، وہ ہے علم کا فتنہ، کہ عالم بندے اپنے آپ کو عام انسانوں سے بڑا اعلیٰ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر کے واقعے میں یہ بات بتا دی کہ ہر عالم کے اوپر بھی ایک عالم ہے، اور حضرت موسیٰ جو وقت کے نبی ہیں، وہ کیسے ٹیچر کے پاس گئے ہیں جو بات بات پہ ان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، سخت ٹیچر ہیں۔ پھر علم کے راستے میں کے لیے بھی ہمیں یہاں پہ بہت سی باتیں سمجھنے کو پتہ چلتی ہیں، کہ فوکس رہنا ہے، ٹیچرز کے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علم کے لیے آپ کو پینز لینی پڑیں تو لیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بے جا کویسچننگ نہ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے ان انسٹرکشنز کو فالو کریں۔ ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننے کے بھی ٹپس دی جا رہی ہیں۔ پھر یہ کہ علم کا حصول ایک صبر آزما جد و جہد، طویل صبر آزما جد و جہد ہے۔ آپ اگر بے صبرے ہو جائیں گے تو آپ کو علم نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو علم حاصل کرنا کوئی بہت مزے کا کام نہیں ہے، اس میں آپ کو بڑی طویل جد و جہد برداشت کرنی پڑتی ہے، تو اس پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو آپ علم نہیں حاصل کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جس دور میں یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، تو اللہ وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ اللہ نے یہ بات بھی قرآن میں بتا دی کہ کبھی کبھی
آپ کو اپنی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے صبر آزمات طویل وقت گزارنا پڑتا ہے. اس وقت جو چیز آپ کے ذہن آپ کو کے سامنے نظر آ رہی ہے وہ کیوں آپ کی زندگی میں پریشانی آئی ہے، اس کا آپ کو آؤٹ کم شاید آج سے 10 سال بعد پتہ چلے. بچے کو بچپن میں مارنا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں نا کہ کشتی ٹوٹ رہی ہے، تخریب ہو رہی ہے اور تعمیر ہو رہی ہے، لیکن ہر تخریب اور تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کار فرما ہے. کبھی کبھی کوئی تخریب ہو رہی ہوتی ہے زندگی میں، کچھ ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹوٹ پوٹ آپ کو بڑی نقصان سے بچاتی ہے. کوئی بیماری، کوئی اداسی، کسی کا دل ٹوٹنا، کسی کی طرف سے کوئی پریشانی، تو یہ باتیں قرآن ہمیں بتاتا جاتا ہے کہ آپ کی سوچیں اور سمجھ بالکل چھوٹے لیول کی ہے. اللہ کی وزڈم پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہے. پھر دیکھیں تخریب ہو رہی ہے نا، بچہ مر گیا اور وہ کشتی کے تختے اکھڑ گئے، لیکن ان کے پیچھے تعمیر تھی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی چیز ٹوٹ رہی صحیح ہو رہی ہے تو وہ بھی کسی کے لیے بھلا ہے، کوئی بنے ہوئے کام بگڑ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بھلا ہے. آپ کا بنا ہوا کام بگڑ گیا، آپ کی جاب چلی گئی، آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا واپس، آپ کو کوئی حادثہ آ گیا، آپ کو کوئی نقصان برداشت کرنا پڑا، تو سورۃ الکہف کے اس مقام کو یاد کر لیں کہ ایک بڑا وسیع و عریض نظام اس دنیا میں اللہ چلا رہا ہے، اور دنیا میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتی، ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب ایک بستی میں گئے، دیوار ٹوٹ رہی تھی، ایک پتہ نہیں کہاں سے آدمی آئے ہیں دو اپنے ملک سے چلتے چلتے، اور وہ اس ٹوٹی ہوئی دیوار کو سہارا دے رہے ہیں، یعنی تخریب ہو رہی ہے اور اس کی جگہ پر انہوں نے تعمیر کر دی بغیر پیسوں کے. کس لیے کی؟ وہ یتیم لڑکوں کے مال کی حفاظت کے لیے، جو ان کا باپ چھوڑ کے گیا تھا. باپ نیک تھا تو اللہ نے ان کے بچوں کی حفاظت کی. تو اگر آپ کے بچے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی نیکی آپ کے بچوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گی، قرآن بتاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا کام کرنے کے لیے کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. تو بھروسہ ریئلی اللہ کی ذات پر کریں. زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز بے مقصد یا بے وجہ نہیں ہوتی. اس کی یہ ساری باتیں پڑھ لی. آگے جی جو لاسٹ ہمارا فتنہ رہ گیا ہے اس دنیا میں، وہ ہے پاور کا، طاقت کا، اقتدار کا فتنہ. یہ ذوالقرنین کی صورت میں اللہ نے بتا دیا. اور ان پر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ ان کو پڑھ کر سناؤ، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا، ہر چیز کا سامان دیا، پھر وہ سامان لے کر چلا تو مغرب تک پہنچا، تو کہاں پہنچ گیا؟ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر، اور وہاں پر ایک دلدل میں اس سورج کو غروب ہوتے ہوئے پایا. یعنی وہ فتوحات کرتا کرتا مغرب تک پہنچ گیا، اور اس مغرب میں اتنا وہاں پہ سویلائزیشن کی کمی تھی، وہاں پر کوئی بلڈنگز نہیں تھیں کہ سورج ایک گدلے چشمے میں غروب ہو رہا تھا. اور ذوالقرنین کو اتنا اختیار تھا کہ ان کو کہا گیا کہ تو ان اپنے قیدیوں کے ساتھ، یہ جو کیپٹیوز ہیں تمہارے، ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر، تمہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں. ہم نے کہا تو ان کے بارے میں یہ تجھے اختیار ہے. تو انہوں نے آگے سے کیا ان کا ریاکشن تھا کہ جو برائی کر رہا ہے، ظلم کر رہا تھا، اس کو تو اس کے ظلم کا انجام پتہ چلنا چاہیے، اور اس کو اس کا رب بھی عذاب دے گا. لیکن جس نے نیک اعمال کیے تو اس کا بدلہ اچھا ہونا چاہیے. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین ایک بہت ہی عادل بادشاہ تھا. اور یہ نہیں ہے کہ اس کو طاقت اور اقتدار مل گیا تو اس نے لہو و لعب میں اور شراب و کباب میں اپنی زندگی برباد کی. اس نے ڈیلیور کیا، اس نے لوگوں تک پہنچایا. دیکھیں آگے پھر وہ اور سامان لے کر چلا یہاں تک کہ مشرق تک پہنچ گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا ذوالقرنین جو 2 قرنوں میں سے تھا، اور وہ مشرق اور مغرب تک اس کی حکومت تھی، یہاں تک کہ اس نے اس کو سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پایا جہاں پہ کوئی اور نہیں تھی. یعنی کہ وہ ایکسٹریم مغرب اور ایکسٹریم مشرق کے مقام تک پہنچ گیا. پھر ہم نے ایسے ہی تھا، اور ہم نے اس کو جو کچھ اس کے پاس تھا اس کے علم کی روح سے احاطہ کر رہا تھا. پھر وہ ایک اور مہم کے ساتھ چلا. یہ تیسرا سفر ہے جب وہ
دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس میں ایسے لوگوں کو پایا جو ان کی بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی کمیونیکیشن نہیں ہو پائی ان کی وربل بات گفتگو سے۔ پھر جو اس علاقے کے لوگ تھے انہوں نے اپنا پرابلم شیئر کیا کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں ہمارے ہاں یاجوج اور ماجوج دو قبیلے ہیں جو کہ آ کر ہمیں پریشان کرتے ہیں اور آ کر ہمارے علاقوں میں فساد مچاتے ہیں، تو آپ ہمیں ان سے کوئی نجات کی کوئی راستہ دے دیں کہ ان پہاڑوں کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں کہ ہماری اور ان کے درمیان ایک اوٹ ہو جائے۔ تو پھر ذوالقرنین نے کہا کہ پیسہ تو مجھے تم نہ دو، میرے پاس ریسورسز تو بہت ہیں، ہاں مجھے افرادی قوت سے مدد دے دو، اور پھر میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ یا اوٹ بنا دوں گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ لوہے کی دیوار بنا کر اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈیل دیا۔ اس سے آپ ان کی جو حضرت یہاں پر ذوالقرنین کا کیریکٹر ہمارے سامنے آیا ہے، وہ ایک حکمران ہے، وہ ایک فاتح ہے، وہ ایک سپہ سالار ہے، وہ ایک مصلح ہے، وہ لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والا ہے، وہ ایک ویلفیئر سٹیٹ چلا رہا ہے کہ لوگوں کا پرابلم ان کا حل تلاش کر رہا ہے۔ پھر اس کی آرکیٹیکچرل ایبیلٹیز کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا معمار ہے، پھر یہ کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ سب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، اتنا ڈیلیور کرنے کے بعد، اتنی فتوحات کے بعد، اس نے اینڈ پہ کیا کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ممکن ہوا کہ میں نے اتنی بڑی دو پہاڑ تھے اور ان کے درمیان میں نے جو دیوار اتنی بڑی بنائی ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ جب میرا رب چاہے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، جس میں ان کی عاجزی بھی آ گئی، ان کے ایمان کی پختگی بھی آ گئی، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں الٹیمیٹ پاور اللہ کی نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ کہ انسان جتنی مرضی مضبوط بلڈنگز بنا لے، جب اللہ چاہے گا تو وہ اس بلڈنگ کو ملیا میٹ کر دے گا۔ اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس دن ہم ان کو بعض پہ چھوڑیں گے کہ ریلا مارتے ہوئے آئیں گے۔ یعنی یہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں تو وہ قیامت کے قریب وہ نکلیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، اور وہ جس طرف جائیں گے ان لوگوں کو تباہ حال کر دیں گے، ان کی بستیوں کو برباد کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب سور میں پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈیٹیل میں ہمیں بتا دیا، ریوائز کر لیجئے، 4 بڑے اہم فتنے ہیں جو اس دنیا میں لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایمان پہ ان کو حملہ آور ہونے والے ڈاکو جو ان کو شرک کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان سے بچ جائیں اور یوں کنی کترا کے نکل جائیں جیسے اصحاب الکہف نے اپنے ایمان کو صرف بچایا۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جو کہ اپنے مال پہ فخر کرتے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ سب اللہ کی عطا ہے، جب اللہ چاہے گا تو تمہارے کھڑے باغ کو بھی اس کی چھتوں سمیت نیچے پھینک دے گا، اس لیے فخر نہیں کرنا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پھر تیسرا فتنہ علم کا فتنہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ نے یہ بات بتائی کہ ہر عالم کے اوپر بھی ایک عالم ہے، اس لیے علم پر اترانا نہیں۔ اللہ نے اس وقت کے عظیم الشان نبی کو ایک آدمی کا ایک اپنے ٹیچر کے سامنے بٹھا کر اور اس ٹیچر اتنا سخت کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو ڈانٹ پلا رہا ہے، یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو سب چیز کا حقیقی اور اصل علم ہے، کوئی انسان ہر فیلڈ میں 100% نالج نہیں رکھتا۔ اور لاسٹلی ذوالقرنین کا واقعہ اللہ نے بتا دیا کہ جب اقتدار مل جائے، جب پاور مل جائے تو کیا کرنا ہے، دوسروں کو اپنے سے حقیر نہیں جاننا بلکہ سب کے اوپر احسان کرنا ہے، اپنی رعایا کے اوپر احسان کرنا ہے۔ قرآن پاک کی اب سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات ہیں، اس میں ہم پھر جہنم کے بارے میں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کریں گے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سن ہی نہیں سکتے تھے، آنکھوں کے آگے پردے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اٹ از اوور بیڈ چوائس، برا دیکھتے ہیں جو ہم دیکھتے، ہم در حقیقت ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم وہی سنتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ کوئی کسی کو زبردستی نہ دکھا سکتا ہے نہ سنوا سکتا ہے، اس لیے اپنی چوائس پہ کام کیجئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ کافروں نے یہ سمجھا کہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے، تو ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک بڑی سکیری آیت ہے قرآن حکیم کی، اللہ نے فرمایا اعمال کے انجام کے اعتبار سے سب سے خسارے میں بتاؤں کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر
کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی کی ساری پلاننگز دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہیں۔ جب ہماری ساری کوششیں دنیا ہی میں کھپ جائیں گی اور ہم سمجھیں گے کہ ہم نے کاروبار اسٹیبلش کر لیا، ہم اپنے ادارے کے CEO بن گئے، اس جاب میں ہم ایکسل کر گئے، ہم نے بڑی اس میں فیسلٹیز حاصل کر لیں، لیکن جو ہی دنیا چھوڑ کر جائیں گے تو سب مایا ہے۔ اس لیے اپنی پلاننگز میں آخرت کو شامل کیجئے کہ سب دنیا کا حاصل کر لیا، ابھی تو کیا کیا کہ سب ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا بھی، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا، اور قیامت کے دن ان کے لیے وزن بھی قائم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نامہ اعمال میں آخرت سے ریلیٹڈ کوئی عمل ہی نہیں تھا۔ اس لیے نہ ان کے لیے وزن قائم کرنے کی بھی فارمیلٹی پوری نہیں کی جائے گی، یہ جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی، ان کے لیے فردوس کے جنت مہمانی میں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مانگو اللہ سے اس کی جنت مانگو تو جنت کا فردوس مقام مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے اونچا مقام ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس میں اپنا مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکم فیہا ما تشتہیہ الانفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے۔ لو بھائی، دریا ہی کوزے میں سمیٹ دیا اللہ نے، وہاں پر تو قلم ہی توڑ دی بنانے والے نے، لکھ کر جو چاہو گے دل من پسند عیش کی چیزیں، وہاں پر امپاسبل اور پاسبل کا چکر ہی ختم، جو دل میں چاہو گے ملے گا۔ یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور اللہ نے فرمایا میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا کھٹکا بھی گزرا ہے۔ ان نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ پھر جنت کی نعمتیں ہر روز نئے ورژن کے ساتھ اپ گریڈ ہوتی رہیں گی، نہ ختم ہوگی، نہ بند ہوگی، نہ رکیں گی، کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آئیں گی، اور اللہ کی کلمے کی کوئی انتہا نہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائیں تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کے وجود کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات لا محدود اور لا متناہی ہیں، غیر محدود ہیں، اور انسان ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے آیت نمبر 110، اے نبی کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی تو ایک بشر ہوں، میرے اندر کیا تخصیص ہے کہ مجھے وحی کی جاتی ہے، اس لیے تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ پس جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو بتا دیں کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں۔ سورۃ مریم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر، خاص رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے زکریا بندے پر کی تھی۔ وہ کیا رحمت تھی، وہ کیا واقعہ ہوا تھا جب زکریا بوڑھے ہو گئے اور انہوں نے چپ کے اپنے رب کو آواز دی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چپ کے اللہ میرے سر نے بڑھاپے سے جوش مارنے لگا ہے، میری ہڈیاں بڑھاپے سے کمزور ہو کر کھوکھلی ہو گئی ہیں، لیکن اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر تو کبھی نا امید نہیں رہا۔ وہ مانگ کیا رہے ہیں اس بڑھاپے میں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈر لگتا ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے نہ میرا کوئی ساتھ دینے والا، نہ ڈاکٹر مجھے امید دلا رہے ہیں کہ میں باپ بن سکتا ہوں۔ فَحَبْ لِي
من لدنک ولیہ، اللہ مجھے اپنے پاس سے اولاد دے دے۔ کیا انہوں نے جوانی میں اولاد نہیں مانگی ہوگی؟ جب وہ بڑھاپے میں اتنے پیار سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، امید دیکھیے ان کی، ان کا اللہ پر یقین دیکھیے، ان کا بھروسہ دیکھیے۔ اللہ حالات تو کوئی نہیں، نہ میری جسمانی طاقت اجازت دیتی ہے، نہ میری بیوی کو ڈاکٹروں نے اولاد کی امید لگائی ہے، لیکن اللہ میں کیسے نا امید ہو جاؤں؟ وہ میرا بھی وارث ہو، میرے آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو اولاد کے لیے نبی حریص تھے، کیونکہ اولاد انسان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، جیسے ایکسٹینشن وائر ہم لگاتے ہیں نا۔ تو جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ کی دعائیں ہیں، جو آپ کی زندگی کے لیے امیدیں ہیں، جو آپ کے ایسپریشنز ہیں، وہ آپ کی اولاد کی صورت میں نئی فارم پاتے ہیں، وہ ری جنریٹ کرتے ہیں، ری انٹیگریشن ہوتی ہے آپ کی۔ اس نے کہا مجھے وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اے اللہ میرے رب اس کو اپنا بھی پسندیدہ بنانا۔ یہ دعا کا سٹائل اللہ نے بتایا۔ اللہ میں تجھ سے مانگ کر تو نا امید نہیں، کتنا یقین تھا اس زکریا کا اللہ کا، تو اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ سبحان اللہ۔ اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں رکھا، یحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا اللہ میرے لیے کیسے لڑکا ہوگا؟ میری تو بیوی بانجھ ہے اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ گیا ہوں، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ عتیہ، خشک لکڑی، اس آتن یا آسن اس خشک لکڑی کو کہتے ہیں جو انتہائی خشک ہو گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے اندر کی ایکسائٹمنٹ، ان کی حالت، ان کی حیت، ان کی اپنی جسمانی طاقت کا اندازہ ان کو تھا۔ اللہ میرے پاس تو بالکل کچھ نہیں، خشک سوتوں سے کیسے پانی نکلے گا؟ اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہوگا۔ کہا اور وہ میرے لیے آسان ہے، یقیناً میں اس سے پہلے تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ ہاں اے زکریا تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی نصیب کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو درست ہو کر بھی لوگوں سے 3 راتیں باتیں نہ کر سکے گا، 3 راتیں اور 3 دن۔ اس وقت ان 3 دن اور 3 راتوں میں جب تم کسی سے گفتگو نہ کر سکو تو پھر کیا کرنا؟ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر اب وہ کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ اب انہوں نے ان کو اشارے سے کہا سبحوہ بکرۃ وعشیہ، اپنے اللہ کی صبح اور شام عبادت کرو، اپنے رب کی صبح شام تسبیح کرو۔ تو کیا ہے ہمیں قرآن بتاتا؟ جب کوئی خوشی کی خبر ملے تو لیٹس پارٹی، لیٹس ڈانس، نو، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کا شکر اور حمد بیان کرنی ہے۔ پھر اللہ نے اس کو یحییٰ نصیب کیے، اور یحییٰ بھی کیسا عزت والا بچہ تھا۔ اس کو کتاب دی تھی، یہ یحییٰ کتاب کو پکڑ لے قوت سے، اور ہم نے اس کو بچپن میں ہی ایک انٹیلیجنٹ انسان بنایا تھا، فیصلہ کرنے کی قوت نصیب کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انتہائی نیک اور پاکیزہ بیٹا عطا کیا، اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی والا، اور وہ بہت گناہوں سے بچنے والا تھا، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والا تھا، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ اس دن سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا، اور جس دن زندہ ہو کے اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ نے واقعہ بتایا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یقین شرط ہے۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ اللہ جب عطا کرتا ہے تو پھر چپر پھاڑ کے ہی دیتا ہے۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ دعا کرنی کبھی نہیں چھوڑنی، حتیٰ کہ حالات کیسے بھی نامساعد ہو جائیں، دعا پہ یقین رکھنا ہے۔ آگے آ جائیے سورۃ مریم، قرآن کی ایک ہی واحد سورہ مبارکہ ہے ایک عورت کے نام کی، اور یاد کریے کتاب میں مریم کو، جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ الگ ہو گئی تھی مشرق کی جانب، حضرت مریم ان کی والدہ نے بچپن میں ان کو اللہ کے نام وقف کر دیا تھا، اور ان کی ساری تربیت ایک عبادت گاہ میں ہوئی، اور جب جوان ہوئی تو اس وقت وہ ایک انتہائی حسین اور بہت ہی پاک باز خاتون تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے کہ جب مریم کی والدہ نے کہا کہ اللہ اس بیٹی کو اس میری طرف سے قبول کر لے، تو اللہ نے اس کی بہترین پرورش کی، اس کی اٹھان بھی بہترین تھی اور اس کے اندر کا اخلاق بھی بہترین تھا۔ اور جب حضرت زکریا ان کی کفالت کے لیے جاتے تھے تو ان کے پاس بے موسم کا پھل پاتے تھے۔ یہ سب ہم پڑھ کے آئے ہیں، لیکن حضرت مریم کے کردار کی ایک بڑی اہم بات آج ہم پڑھیں گے۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گئی، دیکھیں مریم کون ہے؟ مریم آج کے دور کی ایک کنٹروورسیز جو ایک عورت کے لیے ہیں، اس کو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل کر جاب کرتی ہے، وہ عورت جو کہ سوسائٹی میں مردوں کے ساتھ موو کرتی ہے، یہ وہ عورت ہے مریم، جس کا باپ نہیں، جس کا بھائی نہیں، جس کا بیٹا نہیں، اس کے لیے کوئی فیملی لائف نہیں آئیڈیل، کوئی اس کی لائف میں اس کو پروٹیکٹ کرنے والا میل ریلیشن نہیں۔ اس کے باوجود مریم کے کردار کی بلندی دیکھیے۔ مریم جو اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کس سے دوستی کر رہی ہے، کس سے نہیں کر رہی، کس سے بات کر رہی ہے، کس سے نہیں کر رہی، کوئی روک ٹوک نہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی تھی وہ۔ لیکن جب اس نے ان سے کسی کام کے لیے حجاب لیا، ایک سائڈ پہ ہو گئی، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی جبریل امین کو بھیجا اور اس نے ایک ٹھیک ٹھاک نوجوان کی شکل اختیار کر لی۔ اب دیکھیے کہ اب موقع ہے اس لڑکی کے امتحان شروع ہو گیا، کس کا؟ اس کی عزت و عصمت کا۔ وہ کیا کرتی ہے اس وقت اس نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے آنے والے میں اللہ کی پناہ میں تجھ سے آتی ہوں اگر تو نیک ہے، اگر تو برے ارادے سے آیا ہے تو اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، کیونکہ میں نہیں بچ سکتی، اللہ مجھے بچائے گا تو بچوں گی۔ تو اس کردار کی بلندی کو جو عورت لے کر پھر اگر پریکٹیکل لائف میں موو کرنا چاہتی ہے، قرآن کہتا ہے کریں، لیکن یہ کردار جو مریم کا کردار ہے کہ کسی کو بھی اپنے نزدیک تک نہیں آنے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اس نے کہا نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا کی بشارت دوں۔ مریم کے لیے یہ بات بڑی تعجب کی بات ہوئی، شادی کے بغیر بچہ کیسے ہوگا، جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا ایسے ہی، اب جواب دیکھیں کتنا موہوم سا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ شادی کے بغیر بچہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا۔ تیرے رب نے کے لیے یہ آسان ہے، اور تاکہ تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے۔ مطلب کیا ہوا؟ سمجھ کے آئی؟ اللہ نے مریم کو عورتوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے دو مثالیں پیش کی ہیں، ایک مریم کی مثال ہے، ایک آسیہ کی مثال ہے۔ آسیہ کے لیے ایمان خطرے میں تھا، اس کی عزت خطرے میں نہیں تھی، اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور مریم کے لیے گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے اس کی ایمان، وہ تو ایک خانقاہ میں رہ رہی تھی نا، ان کا ایمان محفوظ تھا، لیکن ان کی عزت کو خطرہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عورت اپنے ایمان اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے گی تو تب تک وہ اللہ کے قریب رہے گی۔ پھر دوسری چیز کیا بتائی مریم کے کردار سے؟ مریم جس پروفیشن سے بلونگ کرتی تھیں، اس پروفیشن میں ان کو صرف عبادت کرنی تھی، کیونکہ وہ ایک ننز، جس کا ننز کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر عبادت گاہ میں رہ رہی ہیں، کوئی ان کی شادی شدی کا کانسیپٹ نہیں، لیکن اللہ نے ان کو آؤٹ آف دا وے اولاد دے کر بتایا کہ عورت کی تکمیل اولاد سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک عورت جب ہوتی ہے، اس کی مقصد تخلیق جب پورا ہو جاتا ہے، اور اللہ نے عورت کو ایک خوبصورت آرگن کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور وہ آرگن کیا ہے کہ اس کے اندر ایک فیکٹری ہے جس میں ایک نیا بچہ تشکیل پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو حاملہ کر دیا اور وہ لے کر دور جگہ پر چلی گئی۔ پھر اس کے بعد اس کو درد ذہ کھجور کے تنے پر لے آیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہوئی ہوتی۔ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو وہ درد آیا، اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بچہ تو پیدا ہو جائے گا، میں جواب کیا دوں گی اپنے ملک کو، اپنے شہر والوں کو منہ کیا دکھاؤں گی، وہ تو مجھ سے تان و تشنی کریں گے۔ اب وہ ساری کانفلکٹس، ایک تو تنہا بچہ پیدا کرنے کی تکلیف، نہ ماں ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار ہے، کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی دور جا کر ایک بچے کی پیدائش کا مرحلہ سر کر رہی ہیں اور انتہائی پریشان ہیں۔ ایک تو یہ تکلیف، دوسری وہ باتوں کا سوچ کے تکلیف۔ تو ان کے نیچے ایک فرشتے نے ان کو آواز دی، اے مریم
بے شک اللہ نے تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا. یہ اللہ نے بتایا ہے مریم تم نے خود کھڑے ہو کر درد لینی ہے اور زور سے اس کھجور کے تنے کو پکڑ لینا ہے اور پھر اس کو اپنی طرف سے کھینچنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ پوری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کو گائیڈ کر دیا کہ درد ذہ یا لیبر پینس میں سب سے بیسٹ پوسچر کیا ہو سکتا ہے اس لیبر پین کو برداشت کرنے کا، کہ لیٹ کر لیبر پینس نہ لیں، کھڑے ہو کر لیبر پینس لیں. پھر کسی چیز کو زور سے پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچیں گے تو آپ کو زور لگانا آسان ہوگا. اور پھر اس کے بعد اس پروسیس کے اندر پانی پئیں اور کھجوریں کھائیں. آپ وہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف پھیلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں کھلائے گا اور پھر اس کو کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھ، پریشان مت ہو. پھر اگر تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے تو آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہ کروں گی. کیا مطلب ہے؟ جب آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پر ہونے کے باوجود بھی آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا تو کیا کہا کہ ہر کسی کو صفائیاں پیش نہیں کرنی، خاموشی سب سے بہتر حل ہے. اللہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالے گا. پھر وہ آئی اپنی قوم کے پاس اس کو اٹھائے ہوئے تو انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تو نے بڑا برا کام کیا ہے. ہارون کی بہن تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں تو بدکار نہیں تھی. حضرت مریم کو اس کی قوم کی تان و تشنی آپ نوٹ کریں اور ان کی کردار پر جو لگی ہوئی تہمتیں ہیں ان کو نوٹ کریں. حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو کہنے لگے اس گود کے بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب اور نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور میری والدہ کو مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے اور میں سرکش اور بدبخت نہیں ہوں اور مجھ پر اس دن بھی سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم وہ سچی بات جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. یہ ہے سچا واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا کہ مریم علیہ السلام بغیر کسی بھی مرد کی جنس کے ساتھ جنس کیے ایک بچے کو جنم دیتی ہیں. وہ ایک معجزاتی بچہ تھا. تو مریم ولیہ تھی، مریم صدیقہ تھی، مریم صادقہ تھی. مریم ایک بہت سٹرونگ لیڈی ہیں. مریم کا کردار اپنی بیٹیوں کو دیں کہ ایسے کردار کی بلندی لانی ہے. مردوں میں بھی اگر آپ کو موو کرنا پڑے تو یوں کردار کی بلندی لانی ہے. مریم جیسی ماں بننا ہے کہ اللہ نے مریم عیسیٰ کو منسوب کیا ہے مریم کے ساتھ. اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی، وہ اس چیز سے پاک ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ فزیکل لاز اور یہ سارا کچھ یہ انسانوں کو تمہاری سوچوں کے مطابق ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک رول سے ماورا ہے، وہ ہر ایک چیز سے بلند ہے، وہ پاک ہے. اور یہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. اور ان گروہوں نے اختلاف کیا تو جنہوں نے اس دن کفر کیا ان کو بڑی حاضری والے دن کی ہلاکت ہے. جس دن ہمارے پاس آئیں گے تو خوب آنکھیں کام کر رہی ہوں گی اور خوب کان بھی سن رہے ہوں گے. آج ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں اور کانوں میں ثقل ہے. آج ظالم اپنی آنکھوں اور کانوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، گمراہی میں مبتلا ہیں. اور ان کو اس دن کی یوم الحسرہ سے ڈرا دیجئے. انذرہم یوم الحسرہ، اس حسرت والے دن، اس کاش اور افسوس والے دن جب ان کا ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور آج وہ سراسر غفلت میں ہے لیکن ایمان نہیں لا رہے. بے شک ہم ہی ہیں زمین کے وارث اور جو کچھ بھی اس پر ہے اور سب ہماری طرف لوٹا دیے جائیں گے. یاد کر کتاب میں ابراہیم کو بہت سچا نبی تھا. جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا تو کیوں اس چیز کی عبادت کرتا ہے، نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور میرے پاس وہ علم آ گیا ہے، میں تمہیں راہ مستقیم کی ہدایت دوں گا. تو انہوں نے کہا اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے کہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے تو شیطان کا ساتھی بن جائے. تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم کو کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم مجھے میرے معبودوں سے کیوں کر ورغلاتے ہو، یہاں سے نکل جاؤ بھائی ورنہ میں تمہیں یہاں سے کیا کروں گا، سنسار کر دوں گا. تو ان کی اپنے بیٹے کے ساتھ ناراضگی دیکھیے. انہوں نے کہا آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. اور پھر اس کے بعد اگلا کوسچن جو ہمارا کوئز کا ہے آیت نمبر 52 سے لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اور پھر یاد کیجئے موسیٰ کو، نبیوں کے اب ذکر پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم کو ان کے باپ نے گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا اس ایمان کی وجہ سے، اور موسیٰ علیہ السلام جو مخلص تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قریب کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا، سرگوشی کرتے ہوئے، اور ان کو رحمت سے اخاہ ہارون نبی اور ہارون اور نبی دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر کیجئے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ سچے تھے اور نبی تھے اور اپنے رب کے ہاں بہت زیادہ مرتبے والے تھے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر حضرت ادریس کا ذکر آتا ہے، جس کو کہ اللہ نے بلند مقام پر اٹھا لیا، اور یہ چوتھے آسمان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 59 میں، یہ وہ لوگ تھے جو کہ یہ ہماری جو آیت سجدہ ہے 58 آیت، اس میں اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ اجتباء کیے ہوئے لوگ تھے، یہ بہت چنیدہ لوگ تھے، لیکن ان کے بعد جو جانشین ہوئے ان کی سب سے بری عادت کیا تھی کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو عنقریب وہ گمراہی کو ملیں گے۔ اضاعوا الصلاۃ، یعنی ان کی نمازیں خراب ہو گئیں۔ تو اس لیے انسان کی خرابی کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ نماز کی خرابی سے۔ تو جو نماز کو خراب طریقے سے پڑھتا ہے تو پھر یہ لوگ کبھی بھی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جو ہے منتخب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جن لوگوں نے ایمان لائے ان کو ایسے باغات میں اللہ داخل کرے گا جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، اور اس باغ اس جنت کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ اس میں کوئی لغو بات نہیں، اس میں بیہودہ گوئی نہیں، کوئی فضول گوئی نہیں، ان کے لیے اس میں سلامتی کی خوشگوار باتیں ہیں، اور صبح و شام ان کو وہاں پر کھانے کو دیا جائے گا، یعنی ان کی ضیافت کا جو اہتمام ہوگا وہ صبح کے ٹائم بھی ہوگا اور شام کے ٹائم بھی ہوگا، اور ڈے فرسٹ والی ان پر مہمان نوازی کی گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ جنت ہے جس کی ہم اپنے بندوں سے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اور اب انسان کے بارے میں یہ بات اللہ نے بتائی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر کیا میں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعجب کی بات کیوں ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ عدم سے وجود دینے پر قادر ہے، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو جب ایک آثار تو موجود ہیں، اس سے دوبارہ ڈیلیٹڈ فائلز ریکور کرنے میں کتنا کو ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم انہیں جہنم کے گرد ضرور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے۔ یہ اللہ کی قسم ہے، اللہ نے فرمایا یہ ضرور ہوگا، یہ مت سمجھنا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ ہر گروہ میں سے جو رحمان کے سب سے زیادہ دشمن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ لے گا، اور پھر سب سے ان کی درجہ بندیاں کر دے گا کہ پہلے کس کو جلایا جائے، جو سب سے زیادہ اللہ کا دشمن ہے وہ سب سے پہلے چلایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں ہر ایک اس کے اوپر سے گزرے گا پل صراط کی صورت میں، اور اس میں سے وارد ہو کر گزرنا، اس کے اوپر سے اس کو گزرنا پڑے گا، اور یہ تیرے رب کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ حتمی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہو تو لازم ہے کہ رحمان اسے ایک مدت تک مہلت دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں زیادہ برا اور لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو ڈھیل مل رہی ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ بالکل ہمارے لیے اچھی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کون تھا جس کا وعدہ سچا تھا اور کون تھا جس کا لشکر زیادہ طاقتور تھا۔ یہ تو ابھی تم کہہ رہے ہو نا۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے باقی رہ جانے والی تو نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کی ہدایت میں اور زیادہ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے آگے فرما دیا، جو اگلی آیت کریمہ ہے ہمارے کوئز کی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی جو کافر ہے نا، کافر، اللہ تعالیٰ ہر شیطان کو کافروں کے اوپر
کھلا چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کو خوب ابھارتے ہیں۔ تو آپ اس کی ویژول امیجری کریں کہ جب کوئی انسان کسی کے اوپر کھلا چھوٹ جائے اس کو پھر وہ اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے، جیسے کسی بچے کو آپ کیٹ دے دیں، وہ کہتا ہے کبھی اس کی دم کھینچتا ہے، کبھی وہ اس کو کچھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں پر بھی یوں شیطان کو کھلے چھوڑ دیتے ہیں ہم، پھر وہ ان کو ابھارتے ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اور جس دن ہم متقین کو وفود کی صورت میں انتہائی اکرام کے ساتھ مہمان بنا کر جماعت کی صورت میں کوئی بڑا اہم کام اور عطیے کے لیے جب ہم وفد بنا کر جاتے ہیں نا تو کسی بڑی شخصیت کے پاس بڑے عزت و احترام سے جاتے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی صورت میں انتہائی اکرام کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، اور جو مجرم ہوں گے ان کو ہانک ہانک کر پیاسے اونٹوں کی طرح جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ تو آپ اس میں بھی امیج اپنے مائنڈ میں بنا لیں، ایک ہوتا ہے جناب ادھر بیٹھی ہے اور ایک ہوتا ہے چلو چلو مجرموں کو جیسے مار مار کر گاڑیوں میں بٹھا بٹھا کر پولیس لینے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ سفارش کے مالک ہوں گے، وہاں پر کوئی سفارش نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیات 88 میں، اور انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، بڑی بھاری بات ہے، آسمان اس سے پھٹ سکتے ہیں کہ تم کو ہو کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ کو یہ شایان نشان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں ہر چیز اللہ کی عبدیت ہے، اللہ کی ملوکیت ہے، اللہ اس پہ بادشاہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان پر ایک اور اللہ کا انعام ہے، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ود پیدا کر دیتا ہے، یعنی محبت پیدا کر دیتا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ان پر کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 97 کہ ہم نے 98 اور ان سے پہلے ہم نے کتنے زمانوں کو ہلاک کیا، ان میں سے کسی ایک کی آہٹ یا بھنک بھی محسوس کرتے ہو؟ دنیا میں رہنے والے لوگوں اس بات کو سمجھو کہ اللہ ہے جو کہ انسانوں کو ان کے جائز حق دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے بڑے طاقتور لوگوں کی کوئی آواز نہ کوئی ان کا ہسٹری میں ریکارڈ نہ کوئی بھنک، وہ بھولے بسرے ہو گئے۔ سورۃ طٰہٰ یہ ہے جی ہماری اگلی سورہ مبارکہ جو آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے اس لیے قرآن تو آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ اس مشقت میں پڑ جائیں، قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ کے سینے کو اللہ کھول دے اور آپ کو انسانوں کے لیے ہدایت بنائے۔ اس لیے یہ قرآن اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، جو رحمان ہے، جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز ہے، جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت الثری کے درمیان ہے۔ اور اللہ وہ کہ اگر تم اس کے سامنے اپنی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے نام ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا کر ان کی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے۔ جب انہوں نے کیا واقعہ ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ جب ایک قتل کر کے مدین میں جا ٹھہرے، 10 سال وہاں پر انہوں نے مزدوری کی اور 10 سال کہ ایک لڑکی سے شادی کرنی تھی اور اس کی حق مہر کے طور پر 10 سال مزدوری کی۔ پھر جب وہ 10 سال پورے ہوئے تو اپنی بیوی کو لے کر جب وہ واپس جا رہے تھے اپنے شہر مصر، تو راستے میں ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبری سے نواز دیا، اور انہوں نے جب آگ دیکھی تو اس نے کہا اپنی وائف کو کہ ٹھہرو ذرا، میں آگ دیکھی ہے، میں ذرا پتہ کر کے آؤں کہ آگے راستہ کدھر ہے، یا اور کچھ نہیں تو ہمیں کچھ انگارہ ہی مل جائے کہ سردی کے موسم میں ہم اس کو سینک لیں۔ اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر پھر وہ گئے آگ کا پتہ کرنے۔ ایک رسپانسبل ہسبینڈ ہے، اپنی بیوی کو ساتھ بھی لے کر جا رہے ہیں، پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں نئی جگہ ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہاں پر کوئی خطرہ وغیرہ نہ ہو، تو تم ایک سیف جگہ پہ رہو، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ جب وہ آئے تو بلائے گئے، اے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ اپنے جوتے اتار دے، تو آ کے مقدس وادی میں ہے، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، تو غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، اور میرے ذکر کے
لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کی گفتگو چل رہی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں، میں اس کو چھپا کر رکھوں گا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دے دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے، اور تجھ سے کہیں وہ شخص اس کو روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا۔ کون اس پر یقین نہیں رکھتا؟ جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ ہلاک ہو ہی جانے والا ہے۔ موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا موسیٰ اس عصا کو پھینک دے۔ جب موسیٰ نے اس کو پھینک دیا تو وہ اچانک اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا دوڑتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ کو بڑا خوف آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کہا موسیٰ اس کو اٹھا لیں، اور خوف نہ کہا ہم اس سانپ کو دوبارہ اب تیری اصل حالت میں، اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا جو کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اس حال میں کہ ایک اور نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو واضح طور پر نظر آ جانے والے کچھ معجزے دیے اور کہا اب یہ دونوں معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے کہنا حضرت موسیٰ نے جب یہ ٹاسک مل گیا تو اب ان کو اس کے لیے ایکوپمنٹس بھی چاہیے تھے۔ دعویٰ کرنے والے کے لیے ایکوپمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس کی شرح صدر کے، اس کو پتہ ہو کہ اس نے بات کیا کرنی ہے، اور انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میرے زبان کی گرہ کھول دے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان میں روانی نہیں تھی۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ ایک کبھی ضروری یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ۔ اللہ کا کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹ ہوں۔ اگر آپ کے اندر کوئی جسمانی یا کوئی بشری نقص موجود بھی ہے تو بھی آپ منتخب ہو سکتے ہیں اللہ کے کام کے لیے۔ حضرت موسیٰ کی یہ بات کہ اللہ میرے زبان کی گرہ کھول دے کہ میں اپنی بات کنوے کر سکوں، میرے پاس وہ الفاظ آ جائیں کہ میں لوگوں کو اپنی بات بتا سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تمہاری زبان کی گرہ کھول دیں گے، تمہارے بھائی کو بھی تمہارا ساتھی بنائیں گے۔ اس میں حضرت موسیٰ کا کردار کی ایک سیلف ریئلائزیشن ہے، خود شناسی ہے، ان کو پتہ ہے کہ میری زبان اتنی فصیح نہیں یا میں اتنا کلیئر نہیں گفتگو کر سکتا، تو ان کو یہ بھی پتہ تھا اور ساتھ اکنالج کر لیا کہ میرے بھائی میں یہ ایبیلٹی مجھ سے زیادہ ہے۔ اب یہاں پر ہم سٹارک ڈفرنس بھی کر سکتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کے بھائی کا۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کا بھائی آپ کا بازو بن جاتا ہے اور کبھی کبھی آپ کے بھائی ہی آپ کے لیے روڑے اٹکانے والے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی حضرت ہارون جیسا بھائی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ایسے ہی بھائی بنائے جیسا کہ حضرت ہارون اپنے بھائی تھے، اپنے بھائی کے لیے بھائی تھے۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ میری پشت کو مضبوط کر، اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری تسبیح کریں۔ اس لیے نہیں میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم دونوں مل کر کوئی دنیاوی ترقی یا کامیابی حاصل کریں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تیرے کام کو دونوں بھائی مل کر کریں، تیری تسبیح بھی کریں، تیرا ذکر بھی کریں، اور تو ہمیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ جو کچھ مانگا تجھے دے دیا گیا، جاؤ یو آر گرانٹیڈ، ساری فیورز گرانٹ کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ایک پہلی دفعہ بھی تو احسان کیا تھا جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی، جو ہم نے اس کی طرف وحی کی، جو الہام کرنا تھا کیا، اور جب ہم نے اسے کہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، کیا ہوا تھا؟ قوم فرعون بنی اسرائیلیوں کے نوزائیدہ بچوں کو لے کر قتل کر دیا کرتی تھی، ذبح کر کے مار دیا کرتی تھی۔ پھر جب ان کی آبادی کم ہو گئی، جینوسائیڈ ہوتی رہی، تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 1 سال بچے کو مار دیں گے، 1 سال نہیں ماریں گے۔ اگر اس طرح ہم نے سب کو مار دیا تو چھوٹے بچے جو ان کے نئے پیدا ہونے والے ہیں، پھر تو ہماری لیبر کلاس ہی نہیں رہے گی، کوئی مزدور، کوئی کوڑا اٹھانے والا، کوئی یہ مالی، اس طرح سے ان لوگوں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تعلیم کے مواقع نہیں تھے، صحت کے مواقع نہیں تھے، سوشل پولیٹیکل سول کوئی رائٹس نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جس سال حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی وہ سال بچوں کے قتل ہونے کا سال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت مریم، حضرت موسیٰ کی والدہ کے دماغ میں ایک بات ڈالی، جب بچے کو جنم دے دو تو چھپائے رکھنا، اور جب تمہیں خوف ہو کہ اس کو لینے آ گئے ہیں قتل کرنے والے، تو پھر اس کو ایک صندوق میں ڈال دینا اور دریا میں ڈال کر اس کو میرا دشمن اور تمہارا دشمن، اس کا
دشمن یہ خود اٹھا کر خود پرورش کرے گا، یہ دیکھنا میری کیسی پلاننگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اوپر ایسی منمونی صورت ان کی بنا دی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، ان پہ ان کو بڑا پیار آتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی، اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کی کہانی میں عورتوں کا کردار کتنا اہم ہے۔ ماں نے ڈیسائیڈ کیا بچے کو سمندر میں اس صندوق میں ڈالنے کا، پھر بھائی بھی تھے، دیکھا ہے آپ نے، ان کے بھائی ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، لیکن اس پورے سین کی کسٹڈی، اس پورے سین میں جو ان کو دیا گیا، ٹاسک دیا گیا اس کی حفاظت کا، اس کو دیکھنے کا، وہ کہاں جاتا ہے، وہ ان کی بہن حضرت موسیٰ کی بہن چل رہی ہیں ان کے ساتھ اور دیکھ رہی ہیں کہ یہ تابوت کدھر جا رہا ہے۔ جب تابوت جا کر ٹھہر گیا تو وہ محل میں چلا گیا، وہاں پر انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ انہوں نے جب اٹھایا تو ساری گفتگو ہوئی، فرعون نے کہا اس کو مار دینا ہے، آسیہ نے اس کی سفارش کی، پھر اس کے بعد اس کو رائل پیلس میں رکھا جا رہا ہے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ کی بہن بھی پہنچ گئیں، دیکھا کہ اس بچے کو تو رو رہا ہے، کوئی کسی دائیا کا دودھ نہیں پی رہا، تو وہاں پہ انہوں نے عین وقت کے حساب سے بالکل حکمت سے انٹری ماری، یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے، خاموشی سے دیکھتی رہیں اور آخرکار کامیاب نیگوشیٹ کر کے ایک پورے کی پوری بزنس ڈیل سائن کر کے اس بچے کو گھر لے کر آئی ہیں کہ یہ ہمارے گھر رہے گا، اس کی ہماری والدہ دودھ پلائیں گی اور اس کا جو اجرت ہوگی وہ رائل پیلس سے جائے گی۔ تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورتیں انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں۔ یہ سوچنا، یہ کہنا کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، قرآن ایسے سٹرونگ فیمیل کیریکٹرز ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ پوری ڈیل سائن کر کے پورے معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر کے اپنے بھائی کو واپس لے کر آئی ہیں۔ کتنی تھوڑی سی دیر میں دیکھیں وہ واپس آ گیا تاکہ حضرت موسیٰ کو کی والدہ کو یقین ہو جائے کہ جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نافذ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک وعدہ کیا ہے کہ تیرا بیٹا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وہ وعدہ پورا ہوگا، پھر تمہیں اپنے طور پر بنا دیا، تم اور میرے بھائی لے کر میری آیات کی میں جاؤ، لیکن میرے یاد میں سستی نہ کرنا۔ یاد رکھنا کہ کوئی بھی کام ہو اس میں امپورٹنٹ کام اللہ کو یاد کرنا ہے، اور فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کے لیے نرم بات کرنا، یہ بھی ایک دعویٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ بات کرتے وقت نرم بات کرنی چاہیے، کسی کو دل کو دکھانے والی اور غلط بات نہیں کرنی چاہیے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ جو اس کا ایک ریپیوٹیشن تھی، شدید ظالم شخص تھا، وہ بچوں کو مارتا تھا، انہوں نے اصولی چڑھا دیا تھا، آپ کو اگلے میں جائیں گے تو وہ ظالم تھا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا حد سے بڑھ جائے گا، ہمیں قید کر دے، ہمیں مار دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہارا ایسا روب ہوگا، خبردار ہو جاؤ، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، جاؤ تم منتخب ہو۔ پھر وہ اس کے پاس جانا تو کہنا کہ ہم اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان پر عذاب نہ ڈال، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ان کو ان کی اپنے فیصلوں میں آزاد کر دے، ان پر کیوں کیپٹیویٹو اتھارٹی بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اور سلامتی ہے اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اور یہ کہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب آئے گا اس پر جو جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا۔ تو جب یہ سب لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کی حفاظت کی اور وہ بادشاہ کے دربار میں بالآخر جا پہنچے۔ جب یہ ساری سپیچ کر دی اور اس کو دعوت و وعظ و نصیحت کر دی تو اس نے آخر میں ایک بات پوچھی کہ اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا پہلی بستیوں کا کیا حال ہوگا؟ جو اللہ حضرت موسیٰ نے کہا ان کا علم اللہ کے پاس ہے کتاب میں، میرا رب نہ گمراہ ہوتا ہے نہ بھولتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ صفات بھی بیان کرتے رہے کہ برخلاف تم انسانوں کے جن کو اپنے ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے
کسی بڑی جماعت کی ضرورت ہے، اور وہ اگر بھول جائے تو اس کو پورا رجسٹر کھولنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں، نقصوں اور عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولتا ہے، نہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ کسی اور کی ہیلپ لے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، تمہارے لیے اس میں راستے جاری کر دیے اور آسمان سے پانی اتارا کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چرواؤ، اور اسی سے اس نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں لوٹائے گا اور اسی میں تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ پھر ہم تمہیں اپنی سب نشانیاں دکھائیں گے، تو اس نے انکار کیا اور جھٹلایا، کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال دو؟ اے موسیٰ، ہم بھی ایسا جادو لائیں گے تاکہ ہم اور تم پھر مقابلہ کر لیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لو بھائی، اب ایک جادو کا میچ پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زینت کے دن ایک میلے کا دن تھا، اس دن سب لوگوں کو اکٹھا کر لو اور جادوگروں کو بلا لو۔ پھر فرعون جناب پورے شہروں میں گیا اور پورے انتظامات ہو رہے ہیں، پوری سٹیٹس میں سے جادوگروں کو بلایا جا رہا ہے اور ان کو اعزاز و اکرام دیا جا رہا ہے، ان کو تیاری کے لیے پورا رائل پروٹوکول مل رہا ہے۔ وہ آ گیا، موسیٰ نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، وہ تمہیں فیصحتکم، پس وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ اور ناکام ہو گیا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور خفیہ سرگوشیاں کی۔ انہوں نے کہا یہ دو جادوگر ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں اور تمہارے اچھے طریقے کو تم سے چھین لیں، تو اپنے سارے مکر و فریب اور داؤ کو اکٹھا کرو اور پھر صف باندھ کر آ جاؤ۔ آرگنائزیشن ہے، پورے میچ کی پوری پلاننگ ہے، اور پھر وہ رائل طریقے سے اس کو مینج کیا گیا، پورے شہر کو انوائٹ کیا گیا جیسے بہت بڑا کوئی میچ چل رہا ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ آج جو کامیاب ہوا، آج کامیاب وہی ہوا جو بلند ہوا۔ کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ڈالتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا تم ڈال لو۔ جادو کا وہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا اور اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر پھینک دیں اور اس پر جادو کیا، تو آن کی آن میں وہ رسیاں اور لاٹیاں زمین پر چلتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ اس نے تمام حاضرین پر نظر بندی کر دی اور بڑا جادو کریٹ کیا۔ جب یہ کنڈیشن دیکھی تو حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ ہم نے کہا موسیٰ اپنا عصا ڈال دو، تم ہی سب سے زیادہ غالب رہو گے، اور پھر یہ تو جادوگروں کا مکر ہے اور جادوگروں کا مکر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ سب دیکھ لیا جب جادوگر بھی جادو اپنے فن میں ماہر تھے، اپنے علم کی آخری حد جانتے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ جس نے ہمارے اس جادو کو نگل لیا ہے، یہ جادو تو ہرگز نہیں ہو سکتی، یہ جادو سے اگلی ہی کوئی چیز ہے۔ تو ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب ہارون و موسیٰ پہ۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو ان کی سوچوں اور ان کی پلاننگز کے بالکل خلاف رزلٹ آیا، تو وہ حیران پریشان رہ گئے جو بادشاہ کے لوگ تھے اور جو ان کے ساتھ ان کی سہولت کار تھے۔ اب انہوں نے وہ پریشان ہو گئے، لیکن فرعون شاطر سیاست دان تھا، اس نے فوراً معاملے کو سنبھالا دیا، فوراً بات بنائی، فوراً اسی موقع پر سیاست کر لی۔ کہنے لگا پلاننگ تم لوگوں کی مجھے ابھی سمجھ میں آئی ہے، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم اس کے فالوورز ہو، اور تم سب کی پلاننگ تھی کہ ہم مل کر سب لوگوں کے سامنے بادشاہ کو جھوٹا کریں، تو ایسا تو میں کرنے نہیں تمہیں دوں گا، ایسا تو کرنے تمہیں میں دوں گا نہیں۔ اب وہ جو ایک بادشاہ والا ظلم و ستم تھا، وہ انہوں نے ڈھانا شروع کیا کہ اب میں تم لوگوں کو قتل، اب ایگزائل، اب وہ سولی لٹکانے کی دھمکیاں، پھر مقدموں کی دھمکیاں۔ یہ ہر ایک ظالم جابر بادشاہ، ہر ایک دور میں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ فرعون کی کہانی ہر شہر، ہر ملک کے ظالم بادشاہ، ہر سویلائزیشن کے ظالم بادشاہ کی کہانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اب کھجور کی سولیوں پر، کھجور کے تنوں پر اونچی کر کے سولیاں دیں گے اور ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیں گے، کیونکہ تم نے ملک میں فساد مچانے کی کوشش کی ہے، انارکی کی کوشش کی ہے۔ تو جو ان کے ساتھی، جو فرعون کے جو جادوگر تھے، جن کو کہ حق ان پر واضح ہو گیا، انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز نہ ترجیح دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے، اور اس پر جس پر ہمیں ہمارے رب نے پیدا کیا، تو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو قابل رشک تھے وہ جادوگر کہ جن کو حق جن کے سامنے آیا، تو انہوں نے پھر کسی ٹارچر کی، کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی، فوراً لبیک کہا۔ ایسے ایمان کی استقامت، ایسے کریکٹرز بھی اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں جن کا دل ایمان کے لیے اس قدر ریسیپٹیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے
کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، اور یہ جو ہم نے جادو کر کے ایک غلط کام کیا، اللہ ہمیں اس پہ بھی معاف کرے، کیونکہ جو اپنے اللہ کے پاس مجرم ہونے کی حیثیت میں جائے گا پھر وہ جہنم میں ایسی حالت میں جائے گا کہ نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا، لیکن جو مومن ہونے کی حالت میں جائے گا تو اس کے لیے بلند درجات ہیں، عدن کے باغات ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اس کا فیصلہ، یہ ہے اس کا بدلہ جو جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا۔ پھر ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ میرے بندوں کو لے چل راتوں رات، اور پھر ان کے پھر آپ کو پتہ ہے کہ دو بڑے بڑے تودوں کی صورت میں پانی رک گیا اور سمندر نے ان کو راستہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے، اللہ نے موسیٰ کو بتا دیا موسیٰ بھائی تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں اپنی قوم کو لے کر، پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر ہے، تو اصحاب موسیٰ نے کہا ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا کے پار اتار دیا، اب ان پر انعامات کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے سب پڑھا ہوا ہے، اللہ نے ان کو طور ایمن کے نزدیک وعدہ دیا اور ہم نے ان کو من اور سلوہ اتار دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ میرے رزق میں سے کھانا اور اور اس میں سرکشی یا زیادتی نہ کرنا، کیونکہ جو زیادتی کرتا ہے نا، کھاتا پیتا ہے اور ضائع کرتا ہے، زمین میں فساد کرتا ہے، تو پھر اللہ کو غضب آتا ہے، اور جو میرے غضب جس کے اوپر آ گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، لیکن جو ایمان لایا، جس نے توبہ کی، میں اس کے لیے بخشنے والا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے اللہ نے کوہ طور پر بلا لیا۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ تجھے کس چیز نے جلدی کی کہ تو اپنی قوم سے، یعنی کہ قوم بھی، حضرت موسیٰ جلدی 40 راتوں کے وعدے کے لیے کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے، تو پھر اس کے بعد پیچھے سے سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا۔ کیا کیا؟ ان کے لیے ایک بچڑے جیسی شکل بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا موسیٰ تیرے پیچھے تیری قوم گمراہ ہو گئی ہے، یعنی اب بھی ان کی نجات ہوئی ہے تو ابھی شرک جیسا گناہ کر بیٹھی۔ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ ریزن کیا تھی؟ کیونکہ اس قوم کی مورل ٹریننگ کی ابھی شدید کمی تھی، اس قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انعامات کو وصول کیسے کرنا ہے۔ سامری نے ان کے ساروں کے زیورات پکڑے، ان کو ڈھالا، ایک بچڑے کی شکل دی، اور پھر اس کے بعد جناب ان کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو یہ تمہارا الہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو غصے میں واپس اپنی قوم کی طرف آئے اور اپنے بھائی سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے کیا، یعنی چھوٹا کوئی گناہ ہی نہیں تمہیں نظر آیا، شرک سے کم سب سے بڑے گناہ کو تم نے ہاتھ مارا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم تو بس ہمارے پاس بہت زیادہ زیورات کا بوجھ ہو گیا تھا، ہم نے سامری کو دیا، سامری نے اس کو ڈھال کر ایک بچڑا بنا دیا، اور سامری نے کہا کہ میں نے اپنے وجہ سے نہیں بنایا تھا، یہ میں نے تو دیکھا تھا فرشتے کو۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی بات نہیں کہ جس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اس ایک سامری کے کہنے پر پیچھے لگ گئے کہ جی ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی بات مان لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار نہ کیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، کیونکہ ابھی جب وہ آئے تھے نا کوہ طور سے، جب وہ صحرائے سینا میں اترے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو دیکھا تھا جو بتوں پہ مجاور بن کے بیٹھی تھی، تو وہ ان کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے کہ ان کا کتنا مزے کا فیسٹیول ہے، حضرت موسیٰ ہمیں بھی ایسا کوئی فیسٹیول بنا دیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھا، پھر جس علاقے سے وہ آئے تھے وہ لوگ بچڑے کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی ان کے ذہن میں تھا۔ تو بالکل ایسے ہی کہ پرانی سویلائزیشن کی وجہ سے کچھ لوگ نئی جگہوں پر جا کر بھی نئی چیز دین میں کچھ ماڈیفیکیشن کرتے ہیں اس چیز کو اس کے اندر انٹر کرنے کے لیے، جیسے ہم مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ چیز اپنے سوسائٹی میں ایڈ کر دی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پکڑا، ان کی داڑھی کے بال، اور اس طرح سے ان کو کھینچا۔ انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میرا سر، میں تو اس سے ڈرا، تو کہے گا کہ میں نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ تو کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی، تو میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹھی اٹھا لی اور میں نے وہ ڈال دی، اور میرے دل نے اس طرح کرنا میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ یعنی جبریل کو دیکھا جب وہ فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے آئے، تو اس کے رسول کے یعنی حضرت جبریل کے پاؤں کی نشان سے ایک مٹی اٹھا لی، جس کے ساتھ جس جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کے نشان۔ مفسرین کے ہاں یہ بات کافی مشہور ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا
بے شک تیرے لیے زندگی بھر یہ ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، لا مساس، یعنی ان کو پھر حضرت موسیٰ نے بد دعا دی کہ ایسی اس کو کوئی بیماری لگ جائے کہ لوگ اس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکیں، کیونکہ وہ اس نے اس لیے ہی یہ بچڑا بنایا تھا نا کہ لوگ اس کو بڑا جانیں، لوگ اس کو اس کے ارد گرد بیٹھیں، تو اس کی اس خواہش کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ نے اس کو کہا کہ جو تو لوگوں کا اپنے ارد گرد ہجوم اکٹھا کرنا چاہتا تھا، جمع غفیر اکٹھا کرنا چاہتا تھا، اب اللہ کرے کہ تجھے کوئی ہاتھ تک نہ لگائے، تجھے کوئی منہ ہی نہ لگائے، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے کہ جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہ کی جائے گی، اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور بنا رہا، یقیناً ہم اسے ضرور اچھی طرح جلائیں گے، پھر ہم اسے ضرور سمندر میں اڑائیں گے اچھی طرح اڑانا، اور پھر اس کے بعد تمہارا الہ اللہ ہے، وہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس نے ہر چیز کا اس علم وسیع کیا ہے۔ یہ ہیں وہ قصے جو ہم آپ کی طرف بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرما دیا، اور جو اس سے منہ پھیرے گا تو قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور ان کے دن قیامت کے دن ان سے بوجھ ہلکا نہ کیا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اس دن وہ چپ کے کہہ رہے ہوں گے کہ تم تو دنیا میں صرف 10 دن کے علاوہ رہے ہی نہیں، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا بات کریں گے، جب ان میں سے سب سے اچھی رائے والا شخص یہ کہے گا کہ نہیں تم تو ایک دن رہے ہو، اور پھر وہ پہاڑوں کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں تو اے نبی کہہ دیجئے کہ ان کو تیرا رب اڑا دے گا بکھیر بکھیر کر، اور پھر اس زمین کو چٹیل میدان چھوڑ دے گا، نہ اس میں کوئی تم کمی دیکھو گے، نہ کوئی ابری ہوئی جگہ، نہ کوئی ٹیلا، اور جس دن پکارنے والے کے پیچھے آئیں گے، یعنی سور پھونکنے والے کے پیچھے سب لوگ چل رہے ہوں گے، اس دن کسی کے لیے کوئی کمی یا کجی نہیں ہوگی، اور سب آوازیں رحمان کے لیے نیچی ہو جائیں گی، تو اس دن تم انتہائی سرگوشی اور آہستہ آواز کے سوا کوئی بات نہ سنو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کسی کو نفع نہ دے گی، یاد رکھیے یہ بات، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو سفارش نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے وہ بات پسند کرے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ اس کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت سے چہرے اس دن اپنے رب رحمان کے سامنے جھک جائیں گے، حی القیوم کے سامنے، اور ناکام ہوا جس نے بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا اور جس نے نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو کسی بے انصافی اور حق تلفی کا خوف نہیں ہوگا، اور یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ ڈرائیں ہم اس کی آیتیں پھیر پھیر کر لوگوں کو بیان کریں، اور تاکہ اس لیے کہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کریں۔ الحمدللہ 16ویں پارے کا ہمارا کویسچنز کمپلیٹ ہوئے، اور کوئز کے کویسچنز کے ساتھ ہی ساتھ اس کا مختصر سی تفسیر بھی ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کے صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم۔